رحیل تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علی محمد۔ 1425 ہجری کے عشر مجالس کی امام بارگاہ عالیہ میں 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شجرہ طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی موضوعات اور مسائل پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل صاحب نے ایک اشتہار مسلسل کئی دن سے آ رہا ہے کہ جس میں ایک شکل یہ لکھی جا رہی ہے کوفے والوں کی گرفتاری۔ تو یہ جملہ دراصل ایک طرح سے طنز اور چھیڑخانی والا جملہ ہے۔ یہ گفتگو سطحی کہلاتی ہے، باطن کیا ہے، خلاصی کیا ہے۔ کوفے والوں نے اس ٹائم کے ساتھ غداری کی، کوفے والوں نے ختم کر دیا، گویا یزید کو بچانے کے لیے ساری بات کوفے والوں سے ڈال دو اور شہادت کو محدود کر دو کہ ایک علاقے کے لوگوں نے حسین کو شہید کیا۔ تو یہ بات ابھی میں ان چیزوں پر جو مجلس تھی اس میں میں نے الفاظ حسین سے کہی کہ حسین کا پیغام آتا تھی، حسینیت پوری کائنات کے لیے، اور حسین کا لشکر جو تھا دراصل پورا لشکر سادات بنی ہاشم کو چھوڑ کر جتنے کے اکثریت میں اس وقت کوفے کے لوگ، کوفے والوں نے کہاں بدکاری کی؟ کوفے والوں نے سب اپنے آپ کو حسین تک پہنچا دیا۔ ابھی اتنے مذاہب دوسرے کے تھے، ظہور حسین دوسرے کے تھے، مسلم ابن اوسجا دوسرے کے تھے، حافظ دوسرے کے تھے، شبیب دوسرے کے تھے، بلال بن نافع دوسرے کے تھے۔ افغانی میں جو کہ اتنے بڑے سردار دوسرے کے سب سے پہلی قربانی انہوں نے دی کربلا کی، حضرت مسلم سے پہلے وہ شہید ہوئے اور آج بھی وہ کوفے میں آرام کر رہے ہیں۔ افغانی کا روضہ کوفے میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کوفے والے حسین پر قربان ہوئے۔ تو کسی جملے یعنی آپ اگر کوفے شوزی لکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے، کوفے اور شام والوں کی غداری۔ لیکن کوفے والوں کی کیوں غداری، شام والے کیوں نہیں بدلا؟ اور ان سے بڑھ میں یہ جملہ بھی وہاں کہا 90 کے تقریر میں اپنی کہ عرب والوں نے غداری کی، عرب والوں نے کون سا حسین کا ساتھ دیا؟ مدینے سے نکالا، مکے سے نکالا، اور صرف حسین کے ہی غدار نہیں ہے، رسول اللہ کے غدار ہے، مکے سے نکالا، رسول کو مکے سے نکالا، صحابہ کو عرب سے نکالا۔ اگر کوفے والے غدار ہیں تو پھر وفادار ہے، ان وفا کرنے والوں کا نام بھی تو بتاؤ۔ تو یہ تو مختصر کب سے رہا، اب اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ ذہن میں
محفوظ رہنی چاہیے. یہ ایک مشکل امر ہے کہ میں اس کو بتا دوں اور سمجھا دوں. دیکھیے یہ جو میں نے کہا کہ کوفہ اور شام، تو اردو غزل میں بھی شاعری میں بھی صرف کوفے والوں کو نہیں کہا گیا. یہ بے انصافی ہے، بہت بے انصافی ہے. یعنی اگر پورا ملک مل کر ہر شہر کا آدمی کوئی کام کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کراچی والے یا لاہور والے. سمجھے نا؟ یعنی دہشت گرد کسی ایک خطے سے تعلق نہیں رکھتے. سامنے کی بات ہے، یمن کے بھی ہیں، مصر کے بھی ہیں، عرب کے زیادہ ہیں، افغانستان کے بھی ہیں، عراق کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، ہندوستان کے بھی ہیں. ہر جگہ کے پکڑے جا رہے ہیں. تو مختار نے کیسے کوفے والوں کو پکڑا تھا؟ قاتلان حسین نے کون کون تھا؟ اور کوفے کے مسئلے کو تو سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ معاملہ کیا ہے، اور بغیر سمجھے یہ بات نہیں لکھنا چاہیے. یہ سطحی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا، تو کوفے کے تھے، انہوں نے حسین سے بدکاری کی. اور اگر کوفے والوں نے بدکاری کی تو یزید نے بڑی وفاداری سمیشن کی. یہ کیا بات ہو گئی؟ شام والے بڑے وفادار تھے، مکے والے بڑے وفادار تھے. ہم کو جب جانتے کہ مکے والے یہ کہتے آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، یہی خدا کے گھر میں رہیے، کسی کو دارالحکومت بنا لیجیے. روکا کیوں نہیں؟ پھر جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے، بیعت کا سوال مدینے میں ہوا ہے، کوفے میں نہیں ہوا. مدینے کے گورنر نے کہا ہے، بلا بدمان نے کہا ہے مدینے میں کہ فروخ آ گیا. تو ساتھ میں لکھیے مدینے والوں کی بدکاری، مکے اور سب کچھ چھوڑیے، شہر کی کیا بات ہے؟ یہ کیوں نہیں لکھتے کہ مسلمانوں کی حسین سے سنسد میں بدکاری شریف میں آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے. اگر ہمت ہے تو لکھیے عیسائیوں نے قتل کیا، لکھیے یہودیوں نے قتل کیا، لکھیے کہ فارسیوں نے قتل کیا، لکھیے کہ کافروں نے قتل کیا. اور اگر یہ بھی آپ نے لکھ لیا کہ شیعوں نے قتل کیا تو شیعہ بھی تو مسلمان ہے. یعنی مسلمان کے دامن سے قتل حسین کا دھبا مٹ نہیں سکتا، کچھ بھی کر دینا. اور اس وقت تو آپ یہ تو دیکھیے کہ شہادت حسین سے عیسائی اور یہودی کیسے بری ہوا. اور پورے لشکر یزید میں کوئی نہ عیسائی تھا نہ کوئی یہودی تھا. یہ ہے دیکھنے کی بات ہے. بلکہ عیسائی حسین کی طرف آئے مدد کرنے کے لیے، اور وہیں کلمہ پڑا اور وہیں شہید ہو گئے. یہ سب دیکھنے کی چیز ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. کہنے کے بزرگ بہت سمجھدار ہے، صرف کوفہ نہیں کہتے. عباس تہری کی غزل کا شعر ہے، ہم تم سے کریں گے بے رخی 100 بار 100 بار، ہم تم سے کریں گے بے رخی 100 بار 100 بار. یہ کوفی کریں گے، یہ شامی کریں گے. اب یہ دیکھیے اقبال نے کہا یہ شعر سب کو یاد ہے، یہ تو اقبال کا شعر ہے، صرف کوفی تو نہیں کہا ہے اقبال نے. اب پھر میں شعر پڑھتا ہوں، انہوں نے بھی پڑھا.
میں پڑھتا ہوں شعر اقبال کا شعر. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز صوفی و شان. کیا کہا اقبال نے؟ ذرا غور تو کر لیں مسلمان. وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ابدی ابد تک شبیریت ایک حقیقت رہے اور صوفی اور شانی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. یہ انداز بدل بدل کے آتے رہیں گے، یہ انداز بدل بدل کے آتے رہیں گے. کوفہ فتح ایران کے بعد آباد ہوا اور اس کو فوجی چھاؤنی قرار دیا گیا. فوج وہاں رہتی تھی، سب سے بڑی فوج مسلمانوں کی بنی ہے. سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے. کون؟ ابن سعد کا باپ. سعد بن ابی وقاص کون؟ قاتل حسین ابن سعد کا باپ. اور وہی کوفے میں جب علی نے سلمی کہا تو منبر کے نیچے وہ بھی بیٹھا صحابی رسول، اور اس نے کہا بتائیے میرے سر پہ کتنے بار؟ تو علی نے کہا اگر بتا بھی دوں گن نہیں سکتا. کیسے پتہ چلے گا میں نے جو تعداد بتائی ہے وہ صحیح ہے اور تجھے یقین آ گیا؟ ہاں یہ بتا دیتا ہوں، جا تیرے گھر میں میرے بیٹے حسین کا قاتل پرورش پا رہا ہے. سعد بن ابی وقاص. لوگ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں وقاص. ایک کوفے کا رہنے والا اطراف کوفہ شکار کے لیے نکلا. راستے میں پیاس لگی، ایک درجہ نظر آیا، دروازے پر گیا، پانی مانگی. راہب نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی. اولاد انبیاء کو قتل کرتے ہو، ہم تمہیں پانی دیں گے، جو پانی نہیں ملے گا. یہ کہہ کے دروازہ بند کر لیا. سعد بن ابی وقاص کی محفل تھی، اس میں سب بیٹھے تھے. اس نے شخص نے یہ واقعہ بیان کیا تو سعد بن ابی وقاص نے کہا اب کسی سے نہ بیان کرنا، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ شہادت حسین سے بہت پہلے کا واقعہ ہے. جب کوفہ بسا، راہب چہرے پہچانتا ہے کہ کسی کسی نسل میں قاتلان حسین آ رہے ہیں. یہ راہب بھی تو کوفے کا ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا کراچی میں سب متقی رہتے ہیں، سب شرفا رہتے ہیں، سب ہم پسند رہتے ہیں؟ کسی بھی شہر کا نام لے لیجیے، دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. مکے میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے. بنی ہاشم بھی رہتے تھے، ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو سفیان بھی رہتا تھا، ابو العاص بھی رہتا تھا. سبھی رہتے بڑے بڑے امیر تھے، سب حضور کے خلاف تھے. اور وہیں بنی ہاشم بھی رہتے ہیں. وہیں حضور پیدا ہوئے، وہ حضور کی ولادت گاہ ہے، وہیں علی پیدا ہوئے، وہیں ابو طالب پیدا ہوئے. تو یہ شہر مکہ. تو اب کیا آپ مکے کو برا کہیں گے؟ جبکہ مکے والوں نے حضور
کو مکے سے نکالا، اس کے باوجود مکہ آج بھی قابل احترام ہے، لکھا جاتا ہے مکہ مکرمہ۔ کیوں نہیں لکھتے کہ مکے والوں نے حضور سے غداری کی؟ کسی کو خدا کا گھر ہے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفے کو بدنام نہ کیجیے، کوفہ علی کا مسکن ہے، اس لیے کوفے کا احترام بھی واجب ہے جیسے مکے کا احترام واجب ہے۔ جب آپ مکے والوں کو غدار نہیں کہہ رہے تو کوفے والوں کو کیوں کہہ رہے؟ تو چند لوگوں کی وجہ سے، ابو جہل کی وجہ سے، ابو سفیان کی وجہ سے ہم یہ کہنے لگے مکے والوں کی غداری، تو چند لوگوں نے جو غداری حسین سے کی جس میں ابن زیاد سربراہ ہے سب کا، تو وہ تو کوفے کا نہیں ہے، وہ تو بنی امیہ ہے۔ تو یہ لکھیے حسین سے بنی امیہ کی غداری، یہ کوفے میں بنی امیہ کو چھپایا جا رہا ہے، یہ لکھیے بھول کے بات صاف صاف بات لکھیے۔ جب اتحاد پیدا کیا جا رہا ہے تو حقیقتوں پر پردہ نہ ڈالیے، اسی کو سمجھیے، اور جب سمجھانے پر آپ اٹھے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہم یہ سب کچھ سمجھائیں گے، غدیر خون کیا ہے، شب قدر کیا ہے، محرم کیا ہے، شہادت حسین کیا ہے، تو ضروری ہے کہ جھوٹ بولا جائے؟ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جھوٹ کی عادت کیا ہی نہیں رہی ہے۔ جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، سچی سچی باتیں بولیے۔ اس میں کہنے میں کیا ہے کہ علی کو خلافت اس وقت ملی جب 25 برس گزر چکے تھے، 20 برس میں پاکستان کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ 25 برس کے ملک عرب کا نقشہ نہیں بدلا جا سکتا، یہ کیا مشکل ہے؟ جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہ اپنا رنگ پھیر دیتا ہے معاشرے پر۔ اگر یہی 25 برس علی کو مل جاتے تو ہم دیکھتے کہ 73 فرقے کیسے ہوتے۔ ہم دیکھتے آپ نے 25 برس ضائع کیے، موقع دیا کہ فرقے بنے، اسلام ٹوٹے، علی جوڑنے میں لگے رہے، آپ توڑنے میں لگے رہے۔ سمجھ رہے نا ہماری باتیں؟ یہ باتیں ہو جائیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ موضوع زیادہ امپورٹنٹ ہے، سمجھے نا آپ اس بات کو؟ تو 25 برس جو ضائع کیے مسلمانوں نے، اپنا وقت ضائع کیا، اور یہی سکھایا گیا کہ وسعت بڑھاؤ، سرحدوں کو وسیع کرو، زیادہ سے زیادہ مال لاؤ۔ اس کے علاوہ کیا بتایا؟ وقت ہی نہیں ملا۔ 25 برس کو مسلمانوں کو لڑتے گزر گئے، وہ کب اخلاقیات سیکھتے، کب آداب سیکھتے، کب تہذیب سیکھتے، کب شریعت سیکھتے۔ جب بہت دنوں کے بعد ہوش آیا تو بعد کربلا 5ویں امام کے دور میں تو فقہ بننا شروع ہوئی، تب ہوش آیا کہ امام بھی بنا لو، تب امام ابو حنیفہ کو چنا گیا۔ ان 25 برسوں میں کوئی امام کیوں نہ بنا؟ اس وقت تک تو آئیڈیل خلافت تھی، جب خلافت فیل ہو گئی تب امامت پر آئے نا۔ امامت پہ آ گئے، اور جب امامت بھی فیل ہو گئی تو پھر ولایت پہ آئے، پھر ہر گلی میں ولی بن گیا، ولی کے مزار بن گئے۔ منصب تینوں ہمارے ہی گھر کے تھے،
خلافت امامت ولایت نیا لفظ نہیں لا سکی امت. لفظ تو ہمارے گھر سے لغت تو ہمارے گھر سے بنی ہے نا. اسلامی لغت تو ہم نے بنائی ہے. نیا لفظ آپ کہاں سے لائیں گے؟ منصب ہوتا جو مقرر کر دیا ہم نے وہ مقرر کر دیا. اس سے الگ آپ نہیں کر سکتے. دائرے کار سے نہیں نکل سکتے. جب سب کچھ آپ نے ہم سے لیا ہے تو ہسٹری کی خلیشیں اور گھماؤ پھراؤ بھی ہم سے سمجھیے. اپنی قیاس آرائی مت کیجیے. قیاس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. قیاس سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے. اگر شیطان قیاس نہ کرتا تو سجدہ کر لیتا. اس نے قیاس کیا اس کو مٹی سے بنایا, ہمیں آگ سے بنایا, ہم زیادہ افضل ہیں مٹی سے. یہ قیاس کیا اس نے. حالانکہ کسی طرح بھی آگ مٹی سے افضل نہیں ہے. یہ قیاس کیا اس نے. قیاس کی بنا پر اس کو سزا ملی اور اسی سے اللہ نے قیاس کو حرام قرار دیا کہ قیاس سے توحید سے زد پڑتی ہے, سجدے سے زد پڑتی ہے. جو قیاس کرے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا. اس لیے سچی باتیں سنیے, سچی باتیں بولیے, سچی باتیں پڑھیے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ جو کچھ ہوا سو ہوا. اور دیکھیے جو دوا کی مرض بڑھتا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کھیل بنا رہے ہیں, وہ بگڑتا جا رہا ہے. تو جس کو آپ بینا سمجھ رہے ہیں تو بینا نہیں ہے بلکہ وہ شر ہے, اور شر کو بینا سمجھ رہے ہیں آپ خیر سمجھ رہے ہیں, اس لیے معاملہ بگڑ رہا ہے. اب معاملہ تو بگڑ چکا ہی تھا. معاملہ تو اسی وقت بگڑ گیا جب نبی نے کہا قلم کاغذ لاؤ. معاملہ بگڑ گیا. معاملہ تو جب بنتا جب قلم اور کاغذ آ جاتا. معاملہ اب بگڑا. جیسے ہی بگڑا تو اور بگڑا. نبی نے کہا اچھا دو چیزیں چھوڑ لو, قرآن اہل بیت. اب معاملہ بگڑ گیا تو قرآن کافی اور بگڑ گیا. اب اور بگڑ گیا. اب بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے. اب معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. اب معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا. اب پھر اور بگڑا. لاش رسول کو چھوڑنا پڑا. معاملہ اور بگڑ گیا. جنازے میں شرکت نہ ہوئی اور معاملہ بگڑ گیا. دفن میں شرکت نہ ہوئی اور معاملہ بگڑ گیا. قبر بنانے کی توفیق نہ ہوئی اور معاملہ بگڑ گیا. اب نبی کی بیٹی کی وراثت پہ نظریں گڑ گئی, معاملہ اور بگڑ گیا. اللہ نے کہا اچھا بگڑے تو بگڑے, کیا بگڑے. اب اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ شیطان سے کہے پرانا تو ہماری محفل کا بیٹھنے والا, اتنا عبادت گزار, اس کا متقی, پرہیزگار, راہب, سجدہ گزار, رکوع کرنے والا, تسبیح پڑھنے والا. پہلے تو بات تھا جب اس کو ہنستے تھا تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اتنے دنوں کی محنت, اور اللہ یہ میں کیوں محنت کرا کر رہا ہے, خیر جائے ہم تجھ کو منا لیں, اب مت جا. بجائے سے اللہ نے کہا کہ جاتا ہے تو جا, جا تو جا. معاملہ تو تم نے بگاڑ لیا. اب تیرا ہر کام کیا بگڑ جائے گا. یہاں بھی یہی ہوا. نبی نے کہا اچھا جاتے ہو تو جاؤ, جاؤ. اب جاؤ, اب جاؤ. ہم تو وہیں رکے ہوئے,
ہم گئے ہی نہیں، ہم جاتے کیسے اپنے نبی کے بغیر؟ دیکھیے ہم کو تو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ دولت 4 دنوں کی چاندنی، حکومت آپ، تو کیوں جاتے ہیں؟ یہ رہنے والی شہر نہیں۔ ہم رکے یہ سوچ کے دولت رہے گی نہیں، حکومت رہے گی نہیں۔ ہم نے سوچا اور فیصلہ کیا، ہم نے کہا دولت نہیں رہے گی، خزانے نہیں رہیں گے، حکومت نہیں رہے گی، لیکن محبت کو قیامت تک رہنا ہے۔ ہم رک گئے، ہم نہیں گئے، ہم بیٹھے رہے، نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، اب تک بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے؟ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پچھتانے والے کب آئیں گے۔ آج نہ صحیح، کل صحیح، کل نہ صحیح، پرسوں صحیح، 50 سال بعد صحیح، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال۔ ارے مہدی کے آنے پر تو آنا ہے یا جب بھی نہیں آؤ گے؟ انتظار، واپس تو آنا ہے۔ اور اگر نہیں آئے تو جو 9 مسلم ہوں گے، جو یہودی عیسائی مہدی کے آنے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں کے مہدی کے لشکر میں شریک ہوں گے، وہ پھر اپنے بدلے جو لے لیں گے اگر نہیں واپس آئے۔ اس لیے بچنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، بچنا ضروری ہے۔ اور اس میں بچنے کے لیے یہ سب چھوڑنا پڑیں گی باتیں۔ ابو طالب کافر تھے، وہ کیوں ٹی وی پہ ڈاکٹر اسرار نے کہا انہیں آنکھ کے جوتے پہنا دیے گئے ہیں، ان کا دماغ پگھل رہا ہے کیونکہ کافر مرے، یہ ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے۔ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اب تو اتحاد کی باتیں۔ آج بھی بہت بڑا اتحاد کا جلسہ تھا، سارے شیعہ سنی سارے علماء موجود تھے، 1000 علماء موجود تھے، اتحاد کی باتیں تھی۔ اتحاد کی باتیں کرنے کے لیے کچھ باتیں ترک کرنا پڑیں گی۔ اس میں کیا ہو گیا کہ ہم صرف دل رکھنے کے لیے کسی قوم کا یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر نہیں تھے۔ اس میں کیا فرق ہو رہا ہے، کیا نقصان ہے پورے عالم اسلام کا اگر یہ کہتے ابو طالب ایمان لائے تو کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ اس سے نقصان ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ ابو طالب کافر ہے، یہ ہے نقصان دہ۔ اور سمجھا دوں آپ کو، کسی نے علی سے کہا خدا کو مانتے ہیں، خدا ہے، اس کا فائدہ آپ کا فائدہ سن لیں۔ میں کہتا ہوں خدا ہے، تو کہتا ہے نہیں ہے۔ محشر میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ہے تو میں تو فائدے میں رہوں گا، تو نقصان میں رہے گا۔ علی نے کہا ماننے میں فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے، اور اگر خدا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو گیا تو تیرا نقصان ہے۔ ابو طالب کافر، ابو طالب مومن۔ محشر میں رسول نے کہا وہ پوچھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ کافر، تو کافر کہہ رہے تھے، وہ ہوئے مجرم رسول کے سامنے۔ فائدے میں وہ رہے گا جو ایماندار مانگ بھاؤ، نقصان میں وہ رہے گا جو کافر کہے گا۔ سیدھی سی بات یہ دیکھنا چاہیے، اس وقت اکنامکس کا دور ہے،
فائدہ کس چیز میں ہے؟ آپ ہر چیز خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں، تجارت کرتے ہوئے 4 پیسے کا فائدہ کس چیز میں؟ 4 پیسے کا فائدہ ابو طالب کو کافر کہنے میں نہیں ہے، مومن کہنے میں۔ اسی طرح کربلا کے واقعے کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ 25 سال کے بعد جب علی کو حکومت ملی تو مسلمان 2 طرح کے تھے، 2 طرح کے، اور مسلمانوں کا نام ایک ہی تھا، شیعہ۔ سب شیعہ کہلاتے ہیں، بس فرق یہ تھا شیعہ نے پھولا اور شیعہ نے پھولا، ہے شیعہ وہ کسی کے بھی ہو، یہ پہچان تھی۔ یہ 2 طرح کے مسلمان۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے علی کو چوتھا مانا، اور ایک پہلے سے وہ تھے جو علی کو وزیر سے پہلا مان رہے تھے۔ مسلمان 2 طرح کے۔ شورا میں جبکہ تیسرے ہی نمبر پہ علی کو خلافت ملنے والی تھی تو شورا کمیٹی نے علی سے یہ کہا کہ اگر آپ قرآن، سنت اور سیرت شیخین سے عمل کریں تو خلافت آپ کو دے دی جائے۔ علی نے کہا میں قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ شورا کمیٹی نے کہا پھر ہم آپ کو خلافت نہیں دیں گے۔ علی نے اپنا مسئلہ بتا دیا کہ معصوم غیر معصوم کی تکلیف نہیں کرتا۔ اچھا علی یہ کیوں کہتے؟ کیوں کہتے؟ سیرت صرف رسول کی ہوتی ہے، شیخوں کی سیرت نہیں ہوتی۔ اگر شیخوں کی سیرت ہوتی تو سعودی عرب کے تمام شیخوں کی سیرت پر ہم بھی چلنے ہوتے، کئی سو حرم رکھتے، بڑے بڑے محل بناتے کعبے سے اونچے اونچے، تو سارے مسلمان تو شیخوں کی سیرت سے نہیں چل رہے ہیں۔ اور علی سے یہ کہا گیا، استغفر اللہ، ایسا وقت بھی آیا کہ علی سے یہ کہا گیا، علی نے کہا ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم اپنی بصیرت سے۔ اب جب خود علی کا دور آیا تو کوئی شرطی ہی نہیں تھی، شرطی ہی الٹ گئی۔ شرط یہ ہو گئی کہ اگر آپ نے خلافت قبول نہیں کی تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ لیجیے، ایسا بھی کہیں دنیا میں ہوا کہ بادشاہ بن جائے گی ورنہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ علی نے کہا اچھا میرے جان کی بات آ گئی تو جان بچانا واجب ہے۔ علی نے اپنی جان بچانے کے لیے 4 سال کی خلافت لے لی، یعنی 4 سال کے بعد تو آپ شہید ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے خلافت کیوں لی؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو قتل ہو جائے گا، آپ کو شہادت ملے گی، تو احمق ہو تم، یہ بندے کی شہادت ہوگی، پتہ نہیں چلے گا قاتل کون۔ شہادت تو مجھے چاہیے لیکن میں شہادت کو سجاؤں گا، اس لیے کہ ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے، اس کی امانت اس کے گھر میں ہی واپس کروں گا، قاتل وہاں تک آئے تو تاکہ پتا تو چلے کہ مسلمان اللہ کے گھر کا احترام بھی کرتا ہے مسجد کا یا نہیں۔ احترام تو وہیں ختم ہو گیا، اللہ کے گھر کا احترام تو ختم ہو گیا۔ جب محراب میں تلوار کھینچی اس کو بھی بچاتا ہے جنگ افوار، کہتا وہ راستے میں کہ علی
گھر سے نکلے راستے میں ابن ملجم نے یعنی محراب تک بات ہے، محراب بچا لو، مسجد بچا لو، مسلمانوں کو قتل حسین سے بچا لو، یہ بچانے میں سارا دین و ایمان ختم ہوتا چلا جائے۔ آپ کسی کو نہ بچائیے خدا کے لیے، آپ اپنے کو بچائیے۔ اپنے کو بچائیے، چھوڑیے سب کو۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی خدا کا معاملہ چھوڑ دیجیے، اللہ جانے وہ حساب کرے گا، تو چھوڑ دیجیے سب اللہ کے اوپر۔ آپ اپنے آپ کو بچائیے اور سوچیے اور سمجھیے۔ دو طرح کے لوگ، اب جنہوں نے علی کی بیعت کی وہ دو عقیدے رکھتے تھے، فقہ کی بات نہیں کر رہا، نماز سب پڑھتے تھے، سب نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، روزہ سب رکھتے تھے، جب رمضان آیا علی کے خلافت کے دور میں سب نے روزہ رکھا، سب نے علی کے ساتھ حج بھی کیا۔ اب سوال یہ کہ اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھا جب 25 سال کی نماز کے بعد تمام مسلمانوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ علی سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے؟ یہ بحث علی کی خلافت کے دور میں کیوں نہیں ہوتی کہ کیا علی نے سب کچھ مان لیا تھا؟ کیا ایسے کرتے تھے علی؟ کوئی معترض یہاں پر غائب ہو جاتا ہے۔ لکھیے، اگر ساری ہسٹری لکھیے تو یہ بھی لکھیے کہ علی کئے بجے روزہ کھولتے تھے؟ کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کئی جھگڑے علی کے پاس شروع ہوئے، یہ سب بات بھی شروع ہوئی، یہ کہانیاں باتیں بنی، وہی اسلام، بس عملی طور پر اسلام صحیح تھا، عقیدہ بگڑا تھا۔ سمجھ لیں خوش بحث ہو یا فلسفے کی بحث ہو، پہلے سے سمجھ لیں مجھے ایک منزل پہ پہنچنا ہے۔ مسلمانوں کے عمل میں کوئی خرابی نہیں تھی، ورنہ علی سوچتے تھے کہیں نہیں ملتا علی نے خطبہ دیا ہو یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو، اسی طرح پڑھی جیسے علی نے پڑھی۔ عالم اسلام دلیل کہاں سے لائے گا؟ دلیل بھی ہم کو دینا پڑے گی، دلیل بھی ہمیں دینا پڑے گی۔ ادھر شام کا لشکر، ادھر علی کا لشکر، صفین کا میدان، بیچ میں پہاڑ۔ جب علی کا دسترخوان بچھے تو ابو غائب، کہاں گئے؟ اور جیسے ہی نماز علی پڑھانے کھڑے ہو، پہاڑی سے اترتے ہوئے ابو ہریرہ نظر آئے اور جلدی سے وضو کر کے، ایسے وضو کر کے اور اس طرح اللہ اکبر ایسے علی کے پیچھے۔ اب لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کھانے کے وقت تو غائب رہتے ہو، نماز کے وقت آ جاتے ہو۔ کھانے کا مزہ معاویہ کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے کا مزہ علی کے ساتھ۔ اب ابو ہریرہ، بھائی جملہ ضائع نہ کیجیے گا، ابو ہریرہ بہت مستند محدث ہے، ان کی بات مانو، آج بھی کھانے کا مزہ معاویہ کے ساتھ ہے، عبادت کا مزہ اور
اب جو کھا رہا ہے پھر جملہ دے رہا ہوں آپ کا اپنا محاورہ ہے، جو جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، جو جس کی کھا رہا ہے اس کی گا رہا ہے۔ اس بات کو صاف کیجیے، اس مسئلے کو یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، شعبوں میں اس کو آئیڈیل بنا کے پیش کر رہے ہیں، علی کو چھوڑ کے آپ دوسروں کو آئیڈیل بنانے کے، یہ کیا بات ہے؟ کیسی بات ہے؟ ابھی مجلس پڑھنے میں چیز راجستھان میں جا رہا تھا، روڈ پر کا بیچ میں ایک اور علاقہ ہے، وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، دشمن کے لیے حاویہ حاویہ ماویہ، چاروں طرف شعر لکھے ہوئے۔ حاویہ آپ کو معلوم، حاویہ کے معنی جہنم، قرآن میں لفظ حاویہ استعمال ہوا، ان کے لیے قافیہ ملا کے اللہ نے اتارا۔ تو بھائی آپ کوفے والوں پہ سب کچھ رکھ کے بچا رہے ہیں، بچ جائیں گے، یہاں بچا لیجیے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ بچائے؟ وہ کسی سے ڈرتا ہے، خوفزدہ ہے، یا کسی کی سفارش کام آ جائے گی؟ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ اللہ خوش کب تھا؟ دشمنان رسول کے اللہ کب خوش ہوا؟ کبھی خوش نہیں ہوا، آج تک ناراض ہے۔ اور یہی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، چھوٹے چھوٹے پیروں کے مزار کے قوالیاں ہو رہی ہیں، بعضوں کے تو نام بھی نہیں معلوم عوام کو، مگر چادر چڑھی ہوئی یہ لوگ آ رہے ہیں، شراب جل رہا ہے، شرابی ہو رہی ہے، پھول چڑھ رہے ہیں، چلے جائیے لجبیلا پہ، دو مزار سے لجبیلا پہ 40 برس تو ہو گیا، مجھے دونوں کے نام نہیں معلوم۔ گارڈن کی طرف چلے جائیے، وہاں ایک مزار، بندر روڈ پہ 2 مزار، ہر پیڑ کے نیچے سب چادر چڑھی ہوئی ہے، اگربتی لگی ہوئی ہے، نام ہمیں معلوم نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے ولی، گلیوں کے ولی، ٹھوکوں کے ولی، روڈوں کے ولی، یہ کمرے ہیں، مگر جن سے اللہ خوش نہیں تھا، چاہے کتنے بڑے رہے ہو، کمرے نہیں آ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ خبریں نہیں ہیں۔ پابندیاں قبروں کو اجاڑ دیں، قبروں کو گرا دیں، اس کے باوجود ہر امام کی قبر موجود، ہر امام وہ ہے ان کا دیکھ رہا۔ کیا ہے 300 اگر صدام نے پابندی لگا دی قبر حسین پہ ماتم نہیں ہوگا، تو کیا سمجھا تھا آپ نے کہ ماتم ہوئے گا ہی نہیں؟ ایسا ہوا جب یہ شادی صاحب بتا رہے ہیں کربلا سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں، ٹینک اڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، رات میں وہ ہو رہا ہے، بولی جو ہو کے آ گئے۔ جانے والا ایسا ہوتا ہے، بم پھٹے یا ٹینک اڑے یا غیر ملکی فوج ہو، یہ گئے ماتم کر کے آ گئے۔ ابھی بھی دوپہر کو سو رہے تو سو کے اٹھے، کہنے کے ساتھ میں وہی گلیاں کربلا، وہی روزہ۔ ہم تو ہر وقت آپ بھی کربلا کا ہی دیکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کربلا کی باتیں کیوں نہ ہو؟ کربلا کو آپ
عالم اسلام ایک یہ بھی گفتگو آتی ہے پاس بہت زیادہ پڑھے لکھے شیعہ حضرات آج دیکھیے کہ تمام عالم اسلام اہل بیت کا احترام کرتا ہے، تمہیں کب منع کرا اسلام، لیکن ثبوت، یہ تو ثبوت کا دور ہے، بغیر ثبوت کے ڈاکٹر جعفر محسن صاحب قافلے ہر مہینے لے کے جاتے تھے کربلا جب تک راستہ کھلا ہوا تھا، ہر مہینے ان کا قافلہ جاتا تھا. مجھے پتا ہے پاسپورٹ دکھاتے کہ عالم اسلام کے کتنے لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پاکستان کے کتنے لوگوں نے حسین کی قبر پہ جانے کے لیے قافلے بنائے؟ یہ صرف ماتم داروں کے قافلے جائیں گے، حسین سب کے نہیں ہے، کربلا نہیں جاؤ گے، نجف نہیں جاؤ گے. میرے سمجھ میں نہیں آتا چوتھے خلیفہ سکتے ہیں یا پھر نجف کیوں نہیں جاتے سارے مسلمان، کیوں نہیں جاتے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ نافذہ سلطانی نے کیوں یہ چاہا کہ کتے کو نجف میں لے جائے، کھینچ کے لے جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کتا نجف نہیں جائے گا، کبھی بھی کتے نجف کیوں لے جا رہا ہے؟ جاؤ نجف جاؤ، کربلا جاؤ تاکہ مسلمان لگو. محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے. امام رضا علیہ السلام کے روضے کا قصہ میں نے الطاف حسین کو پیش کیا لندن میں، انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ رکھ لیا، اس نے حرز جواد ان کی بیٹی کے لیے دیا. میں نے حرز جواد آپ جانتے ہیں نبی امام کا، بچی کو پلانے کے لیے انہوں نے ایسے رکھی. اس کے بعد اسے کھول کے آنکھوں سے لگایا، دودھ کا دیا. محبت ایسے ہوتی بھائی. نام حسین ہے نا تو حسین کی لاج رکھی ہے الطاف حسین نے. اب اگر نام ہی آپ رکھ رہے ہیں یزیدیوں پر تو اثر کیا ہوگا؟ ہمارے گلشن میں جہاں ہم رہتے پیچھے مسجد میں پہلی محرم کو خطبہ دے رہے تھے مولانا صاحب، نہیں بلکہ جمعے کو دے رہے تھے، محرم کی آمد تو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور محرم آنے والا. تو وہ کہہ رہے تھے پہلے زمانے میں ہم اہل سنت کے یہاں غلام حسین، علی حسین نام رکھا جاتا تھا، اب کون سے نام رکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے تعصب کو کیسے پھیلایا گیا، کن شاخوں میں دشمنی اہل بیت کو پھیلایا گیا. یہ بھی مسئلہ آج تھا. اشرف العباد صاحب گورنر سندھ نے یہ کہہ دیا پیپر نہیں ہوں گے بچوں کے، پھر بھی آج بھی ہوئے اور کل بھی ہوئے. اور یہ نوکرشاہی جو ہے ہضم کر گئی ان کا حکم. یہ بھی کہا الطاف حسین صاحب نے کہ بھائی نوکرشاہی کہاں کھا گئی، ہمارے گورنر کا بیان اور جو پیپر ہو رہے ہیں. تو یہ اندر اندر نوکرشاہی میں کے عناصر جو شامل کیے گئے اس کے سرحدوں سے پکڑے جا رہے ہیں. اگر سب پاکستانی ہیں تو سب کو اہل بیت کا ہونا چاہیے. اگر اہل بیت کا احترام ہے تو محرم میں پھر پیپر کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ہم کہیں بھی نا بچے پریشان، گھر والے پریشان، مجلس میں جانے والے پریشان، محرم میں کیوں پیپر؟ یہ سوچنے کی بات نہیں.
بہت غور کرنے کی بات ہے. اور یہی بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگوں سے علی کو ساتھ پڑا. یہ علی کا کمال تھا. میں پھر ایک جملہ کہوں گا, علی سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس ایک ہی طرح کے مسلمان تھے. علی کے لیے مشکل یہ تھی کہ ایک طرح کے نہیں کئی طرح کے مسلمان تھے اور سب کو علی کو سنبھالنا تھا. آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کئی طرح کے مسلمان تھے؟ ارے اگر کئی طرح کے نہ ہوتے تو صفین کیوں ہوتی, جمل کیوں ہوتی؟ کئی طرح کے مسلمان جو سب علی کے مقابلہ. علی کا کمال تھا کہ علی کے ساتھ آہستہ آہستہ صفین کی لڑائی ہوئی تو جو علی کے باغی تھے دور تھے وہ بھی ایک ایک کر کے آنے لگے. اور اس دن تو سب نے منہ پیٹا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن بھی سن لیجیے. صفین کی لڑائی میں وہ دن آیا قیامت کا دن, جسے صحیح بخاری نے لکھا. مسجد نبوی بن رہی ہے. اب صحیح بخاری میں وہ چیک کر کھولیے, ہیڈنگ یہ ہے مسجد بنانے کا سبب, مسجد بناتے میں مسجد بنانے والے کے سر کی مٹی کو جھاڑنے کا سبب. یہ چیپٹر ہے صحیح بخاری میں, حدیثوں کی دیکھتے چلے جائیے, اس میں آپ پڑھیں گے یہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں. لوگ ایک ایک دامن میں لے جا رہے ہیں. اب جو ہمارے یہاں سے چلے بخاری تو کسی نے اپنے حصے کا دیا, کسی نے اپنے حصے کا. ابھی سب اپنے حصے کے اینٹیں بلاس ہمارے سے لاز رہے ہیں. کیوں؟ خود کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا بتا رہے. اب اگر آج کے دور سے موازنہ کروں تو مکان بنتے میں نے دیکھے ہیں انڈیا میں, یہاں کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, بناتے 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 سارے مزدور ایک دم کام چھوڑ دیتے. کہاں گئے؟ سب بیٹھے بھی. اب تم ہی کر دو سارا کام. محنتی مزدور لگا ہوا ہے, سیڑھی پہ کچرا لے چڑھ رہا ہے, مسالہ لے جا رہا ہے, وہ آرام کر. اب مجھے معلوم نہیں کہ عرب میں کیا تھا. عمار رونے لگے, آنسو آ گئے, اتنی عیدیں لاتی سب نے, سر پہ بھی کاندھے پہ بھی دامن میں. رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں مرد ہوں. سب نے میرے اوپر ہی گرا, ساری سے رسول اللہ نے اتاری اور کہا عمار کر چکا. رسول اللہ نے عمار 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 رو مت, عمار سر جھاڑے مٹی جھاڑے, عمار رو نہیں. عالم اسلام ایک یہ بھی گفتگو آتی ہے, بات بہت زیادہ پڑھے لکھے شیعہ حضرات اچھے دیکھے تو تمام عالم اسلام اہل بیت کا احترام کرتا ہے, تو میں کب منع کر رہا ہوں. لیکن سجود, یہ تو سجود کا دور ہے. اگر سجود کے ڈاکٹر جعفر موتی صاحب آپ کے ہر مہینے لے کے جاتے تھے کربلا, جب تک کاٹ کا کھلا ہوا تھا, ہر مہینے ان کا قافلہ جاتا تھا. مجھے بتائیں پاسپورٹ دکھا کے کہ عالم اسلام کے کتنے لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پاکستان کے کتنے لوگوں نے حسین کی قبر پہ جانے کے لیے قافلے بنائے. یہ صرف ماتم داروں کے قافلے جائیں گے, حسین سب کے نہیں ہے, کربلا نہیں جاؤ گے.
نجف نہیں جاؤ گے؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا چوتھے خلیفہ سب کے ہیں یا پھر نجف کیوں نہیں جاتے سارے مسلمان؟ کیوں نہیں جاتے؟ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ نادر شاہ درانی نے کیوں یہ چاہا کہ کتے کو نجف میں لے جائے، پھیل کے لے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کتا نجف نہیں جائے گا، کبھی بھی کتے نجف میں کیوں لے جا رہا ہے؟ جاؤ نجف جاؤ، کربلا جاؤ تاکہ مسلمان لگو۔ محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کا سکہ میں نے الطاف حسین کو پیش کیا لندن میں، انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ رکھ لیا، اس نے حفظ جواد ان کی بیٹی کے لیے دیا، میں نے حفظ جواد آپ جانتے ہیں نبی امام کا، بچی کو پلانے کے لیے انہوں نے ایسے رکھی، اس کے بعد اسے کھول کے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ محبت ایسے ہوتی بھائی، نام حسین ہے نا تو حسین کی لاج رکھی ہے الطاف حسین نے۔ اب اگر نام ہی آپ رکھ رہے ہیں یہ بیویوں پر تو اثر کیا ہوگا؟ ہماری گلشن میں جہاں ہم رہتے پیچھے مسجد میں پہلی محرم کو خطبہ دے رہے تھے مولانا صاحب، نہیں بلکہ جمعے کو دے رہے تھے، محرم کی آخر آمد تو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور محرم آنے والا، تو وہ کہہ رہے تھے پہلے زمانے میں ہم اہل سنت کے یہاں غلام حسین، علی حسین نام رکھا جاتا تھا، اب کون سے نام رکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیے تعصب کو کیسے پھیلایا گیا، جن شاخوں میں دشمنی اہل بیت کو پھیلایا گیا، یہ بھی مسئلہ آج اٹھا کہ عشرت علی بادشاہ گورنر سندھ نے یہ کہہ دیا پیپر نہیں ہوں گے بچوں کے، پھر بھی آج بھی ہوئے اور کل بھی ہوئے، اور یہ نوکرشاہی جو ہے ختم کر گئی ان کا حکم۔ یہ بھی کہا الطاف حسین صاحب نے کہ بھائی نوکرشاہی کہاں کھا گئی، ہمارے گورنر کا بیان اور کیوں پیپر ہو رہے ہیں؟ تو یہ اندر اندر نوکرشاہی میں کے عناصر جو شامل کیے گئے جس سے سرحدوں سے پکڑے جا رہے ہیں۔ اگر سب پاکستانی ہیں تو سب کو اہل بیت کا ہونا چاہیے، اگر اہل بیت کا احترام ہے تو محرم میں پھر پیپر کیوں ہو رہے؟ اور ہم کہیں گے نا بچے پریشان، گھر والے پریشان، مجلس میں جانے والے پریشان، محرم میں کیوں پیپر؟ یہ سوچنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگوں سے علی کو ساختہ پڑا، یہ علی کا کمال تھا۔ میں پھر ایک جملہ کہوں گا، علی سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس ایک ہی طرح کے مسلمان تھے، علی کے لیے مشکل یہ تھی کہ ایک طرح کے نہیں کئی طرح کے مسلمان تھے اور سب کو علی کو سنبھالنا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کئی طرح کے مسلمان تھے؟ ارے اگر کئی طرح کے نہ ہوتے تو صفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی؟ اس طرح کے مسلمان جو سب علی کے مقابلہ ہے۔ علی کا کمال تھا کہ علی کے ساتھ
آہستہ آہستہ جب صفین کی لڑائی ہوئی تو جو علی سے باقی تھے دور سے وہ بھی ایک ایک کر کے آنے لگے، اور اس دن کو سب نے منہ پیٹا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن بھی سن لیجیے، صفین کی لڑائی میں وہ دن آیا، قیامت کا دن، جسے صحیح بخاری نے لکھا۔ مسجد نبوی بن گئی ہے، اب صحیح بخاری میں وہ چیپٹر کھولیے، ہیڈنگ یہ ہے مسجد بنانے کا ثواب، مسجد بناتے میں مسجد بنانے والے کے سر کی مٹی کو جھاڑنے کا ثواب۔ یہ چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، حدیثوں کی دیکھتے چلے جائیے، اس میں آپ پڑھیں گے یہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں۔ لوگ ایک ایک دامن میں لے جا رہے ہیں۔ اب جو عمار یاسر چلے بخاری تو کسی نے اپنے حصے کا دیا، کسی نے اپنے حصے کا، ابھی سب اپنے حصے کی اینٹیں بلال عمار سے لاتے ہیں۔ کیوں؟ خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا بتا دیا۔ اب اگر آج کے دور سے موازنہ کروں تو مکان بنتے میں نے دیکھے ہیں انڈیا میں، یہاں تک جی آپ نے دیکھا ہو، بناتے 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 سارے مزدور ایک دم کام چھوڑ دیتے، کہاں رہے؟ سب بیٹھے بیوی۔ اب تم ہی کر لو سارا کام، محنتی مزدور لگا ہوا ہے، چلی پہ فصلہ لیے چڑھ رہا ہے، فصلہ لے جا رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ عرب نے کیا رہا۔ عمار رونے لگے، آنسو آ گئے، اتنی اینٹیں لاتی سب نے، سر سے بھی کاندھے پہ بھی دامن میں بھی۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں مر جاؤں، سب نے میرے قریب ہلا، ساری سے رسول اللہ نے اتارا اور کہا عمار کر چکا، رسول اللہ نے عمار 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 رو مت، عمار سب جھاڑے مٹی جھاڑے، عمار رو نہیں، کیا تم اس سے کچھ نہیں ہو کہ گروہ پاکیا تمہیں قتل کرے؟ لیجیے یہ کون سا انعام دیا آپ نے؟ وہ رو رہے ہیں، وہ اپنی شکایت کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ انعام دے رہے ہیں۔ عمار خوش ہو گئے، رسول نے بشارت دی ہے گاؤں کی، عمار خوش ہو گئے، پھر کام میں لگ گئے۔ اب وہ جو لوگ اینٹیں لاد رہے تھے خبر پہنچی، انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی عمار کو۔ کسی صحابی کے لیے جب حدیث بیان ہوتی تو عید ہوتی تھی، کیا حدیث کیا حدیث کیا حدیث۔ ابھی ہجرت کون سی ہے؟ پہلی ہجرت، پہلا سال مدینے میں، پہلا دور ہے، پہلا سال ہے، مسجد بن رہی ہے، سب کو حدیث یاد ہو گئی۔ اتنی مشہور ہوئی اتنی مشہور ہوئی اتنی مشہور ہوئی کہ ہمارے آگے 95 برس کے ہو گئے، اور حدیث سب کو یاد، حدیث سب کو یاد۔ ایسے میں عمار کالا امامہ باندھی، کالی صبا پہنی، اس پر سے زرہ پہنے، تلوار لے کر 95 برس کا بوڑھا گھوڑے پہ بیٹھا، ہاتھ میں علم لیا، اور صفین کے میدان میں دونوں لشکروں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور علم کو لے کو ایک دم بیچ میں کھڑا رکھ، اور عمار نے آواز کی سن ہمارے آتے صحابی رسول، اس علم کے نیچے بدر میں ہم تیرے پاس سے لڑ رہے تھے، آج اسی علم کے نیچے ابو سفیان کے بیٹے علی کے ساتھ کشتے حدیث یاد آئے۔ وہ بدر ہے یہ صفین ہے، اور یہ کہہ کر عمار چھوڑ کے بیٹھے، علم کو نصب کر دیا،
اور گھوڑے پہ بیٹھے اور تلوار کیسی ہے کہتے اللہ تیری خوشبو دیجیے اما تلوار کہہ رہا بدر میں ہم تنظیر سے لڑ رہے تھے، آج ہم تعبیر سے علی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تنظیر میں رسول ساتھ تھے، تعبیر میں علی ساتھ، لڑتے 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 لشکر میں پھنس گئے، قتل عام کیا رسول کے بوڑھے شیر نے، لاشوں پہ لاشیں بچھا دی، پشت پہ پشت گرا دیا اور پھر شہید زخمی ہوئے، گر سب اٹھاتے عمار کو خیمے میں لائے۔ بتاتا ہوں دودھ میں شہد گھول کے لایا گیا، عمار نے دیکھا یا رسول اللہ فتحتا میرے سچے رسول، آپ نے کہا تھا عمار تیری آخری غذا دودھ اور شہد ہوگا، میرا آخری وقت آ گیا، میرا آخری وقت آ گیا۔ عمار نے علی کے اسلامی کو شہادت کرائی، لڑائی روک کر دونوں لشکروں کے درمیان جنازہ رکھوا کر علی نے نماز جنازہ پڑھا، تیر چل رہے ہیں، علی نماز جنازہ پڑھا، وہیں صفین کے میدان میں عمار قبر بنائی، 2 لاکھ کا لشکر ادھر، 1.5 لاکھ کا لشکر علی ہے، اتنے گھوڑے جس میدان میں دوڑے ہوں اور پھر آگے رکھا میں عمار کی قبر اسی طرح بنے، اسی صفین کے میدان میں عمار سو رہے ہیں، اسی فرات کے کنارے، یہ شام جاتا ہے محنت کرتے آتا ہے، اور کیا خوشبو ہے عمار کی قبر میں۔ اور ہم کو جب پہنچے کہ جب قبر بن رہی تھی روزہ بن چکا تھا اور قبر کھلی ہوئی تھی، گیلی مٹی تھی، اب جو قالین ہٹایا قبر پر سے تو عمار کی قبر خوشبو پھوٹ گئی، مٹی سے خوشبو آ گئی، وہیں عمار سو رہے، کیا لمبی قبر ہے اس رسول کے شیر کی، وہیں اویس کرنے میں قریب نہیں، اسی رستہ میں اسی تلے کے پاس تین کے تلے میں جہاں علی کا قیام میں قریب میں کھلا بھی رات ہی وہیں جا رہی، رات کے کنارے سے تین کی لڑائی ہو رہی۔ اب جو عمار کی قبر بنی اور عمار کی شہادت ہو گئی، اس لشکر میں نہیں اس لشکر میں عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، 2.5 لاکھ 2 لاکھ آدمیوں کا شور، عمار مارے گئے، عمار مارے گئے، اور سب کی زبان سے یہی ہے۔ رسول نے کہا تھا اے عمار گروہ باقیہ تمہیں قتل کرے گا، گروہ باقیہ تمہیں قتل کرے گا، یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں ہیں؟ اب یاد آیا حدیث تو کہی تھی تاکہ میدان بنے، جب علی پر مصیبت آئے اور حق پہچانا نہ جا رہا ہو تو عمار کے ذریعے صحابی کے ذریعے صحابی کو میدان بنایا کرا دو۔ ابو لہب کے بیٹے آئے جو مشیر اعظم ہیں، دونوں بیٹے ایک ایک ریجیمنٹ میں جا کے مارے گئے، رسول نے کہا کہ گروہ باغیہ قتل کرے گا، انہوں نے کہا بیٹوں کو روکو، یہ کیا کر رہے ہیں، کب تک روکا جاتا، وہ تو اعلان کر چکے تھے، اور ایک کھلبلی تھی لشکر میں، کیا ہم گروہ باغیہ ہیں، کیا ہم گروہ باغیہ ہیں، کب کہا تھا 1 ہجری، لڑائی کب ہو رہی ہے 36 ہجری، 36 برس ہو چکے ہیں، غور کریں نا، کئی برس پہلے نبی سب کچھ کہہ دیتا ہے، نبی کو تو سمجھنا آسان نہیں ہے، کیا کتے بھونکیں گے، یہ 30 برس پہلے کہا تھا، کتوں نے کب سن لیا کہ رسول نے کہا تو ہمیں بھونکنا ہے، سوچنے کی بات ہے، لیکن رسول اسی لیے یہ سب کچھ کہہ کے گئے، جب ایسا ہو تب سمجھ جانا، رسول کی حدیثیں اس لیے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، ان کو نہ بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، سمجھ رہے نا آپ،
کہ میں کیا کسی کو پوری کر رہا ہوں. حدیث پھیل گئی, ان کا روکو, روکتا کون؟ اب جب بات پھیل گئی لوگ آنے لگے پوچھنے ہم کہاں ہیں, حاکم کے سب پوچھتے ہم کہاں ہیں, ہم مارے گئے. اب دیکھیے کل کا جملہ یاد ہے, ہیلا کیا ہے؟ علی نے کہا ہیلا کیا ہے؟ رسول نے کہا ہیلے تو ترک کر دینا, اور اگر ہیلا ہی ترک نہ کیا جائے تو سنت رسول کے خلاف. اور ہیلا کیا ہے؟ پڑھوں میرنی کا شعر پڑھوں. اور محمد نے حملہ کیا اور عمر ساتھ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور نیزے کو اس کے خیمے پہ گاڑا, پیچھے سے خیمے کی چادر کو کاٹ کیا, تنا بھی کاٹ کر بھاگا. کون محمد نے تعاقب کیا اور یہ بھاگا. مرثیہ انیس بیان کرتے چلے جا رہے ہیں, کون محمد کا حملہ اور وہ بھاگ رہا ہے, اور وہاں پہ بیعت دی, بھاگا تنا بھی کاٹ کے. کیا ہیلا ساز ہے, دیکھیے ہیلا ساز کے نادے کاٹ کے بھاگتا ہے. کوئی جملہ جائے نہ ٹیکے گا, اس کی بیعت آئے نہ ہو, وہی تقریر رکی ہوئی ہے ہیلے پر. بھاگا تنابے کاٹ کے. کیا ہیلا ساز ہے؟ رنیش کہتے سچ ہے, حرام جانے کی رسی آ گئے. بھاگا تنابے کاٹ کے. کیا ہیلا ساز, بھاگا تنابے کاٹ کے. کیا ہیلا ساز ہے. ہیلا ساز نہیں کیا گیا, رسول نے کہا ترک کر دو. وہ علی ہے قاتل عمار سے. جواب آیا ہیلا. کیا ہیلا؟ ہم نے تھوڑی قتل کیا عمار سے. حدیث تو سچی تھی, اسے جھٹلا نہیں سکتے. کیوں لائے علی؟ یہاں پہ رکنا ہے سب کو, اس جملے پہ رکنا پڑے گا آپ کو. یہ جملہ مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے. علی لائے, علی نہ لاتے عمار کو تو عمار نہ مارے جاتے. علی قاتل ہے. یہ فکر یاد رہے گی آپ کو. جو یہ سوال کرتے ہیں علی کو معلوم تھا 19 کی صبح کیوں گئے, یہ ہیلے کی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے. حسن کو معلوم تھا زہر میں جان میں زہر ہے, کیوں کیا؟ حسین کو معلوم تھا کہ حرملہ پیر سے لائے علی اکبر کو کیوں لائے. ہیلے بازی کی باتیں مومنین کو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے رکا تھا میں یہاں پہ. کرے تو غیر المخلوق, آپ نہ کرو, آپ یہ باتیں مت کیجیے. مومن کی شان نہیں ہے, اور اس کی روح کو سمجھیے. یہاں بھی یہی ہوا. یہ فکر دی کس نے, یہ فکر دی کس نے ہے؟ نام بھی تو دیکھیے. علی نے قتل کیا, نہ لاتے نہ قتل ہوتے. بات علی تک پہنچ گئی, بات یہاں آئی لشکر میں. سب نے جا کے کہا, یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے یہاں کے قتل آپ نہ لاتے تو وہ قتل نہ ہوتے, آپ نے قاتل. یہ کہا جا رہا ہے. خوب جاؤ, جا کے جواب دو, جاؤ جا کے جواب دو. وہ حد میں رسول حمزہ کو نہ لاتے تو ابو سفیان قتل نہ کرتا. کافی کیا رسول بیٹھے لے کے گئے. کون ہے ان کا قاتل؟ کون ہے حمزہ کا قاتل؟ سناٹا چھا گیا, سناٹا چھا گیا. یہ ہے حکمت. جہاں ہیلے سے معصوم کو گھیرا جاتا ہے, علی کو گھیرا گیا.
मासूम को घेरा गया था हीले से। अली ने देखा, हाँ हमें पता है, बैत की और तोड़ा, बैत की और तोड़ी। अगर तोड़ी नहीं तो ये 2,03,000 में कैसे आए, ये 35,000 जमल में कैसे आए, ये 13,000 मेहरबान में कैसे आए? ऐसे सब मुसलमान, तो यहूदी ईसाई थोड़ी आया। कहा यह गया था कि अली को हमने खिलाफत इसलिए नहीं दी कि बहुत यहूदियों को मारा है अली ने खैबर में, अगर अली को खिलाफत दे देंगे यहूदी बगावत कर देंगे, हमला हो जाएगा अरब पर। दुश्मन है यहूदी अली के, अगर दुश्मन थे यहूदी अली के और ईसाई, तो जब अली को खिलाफत मिली यहूदी ईसाई घेर लेते अली की खिलाफत को। न यहूदियों ने हमला किया न ईसाइयों ने हमला किया, सब मुसलमान, सब मुसलमान। और ऐसे मुसलमान के मेहरबान वाले सजदों के निशान, कुरान गले में लटके हुए, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, 13,000 हाफिज कुरान, सजदागुजार, मुत्तकी, जाहिद, नमाजी, परहेजगारों को अली ने काट के फेंक दिया आधे घंटे के अंदर। और जब काट के उसी दिन से कहा गया, आवाज गूंजी मुसलमानों की मेहरबान के मैदान में, और अब तक गूंज रही है, अली करमुल्लाह वजहहु। अली की जगह कोई और अगर अपने मुत्तकियों को काट के फेंक देता तो उसका अंजाम क्या होता? ये अली से, ये अली के अलावा कौन? या अली ने काटा या मुत्तकियों को बेटा काट के फेंक देगा। बगावत की बिना पर, इसलिए महदी के बाकी मत बोलो, तमाम मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो जाए और ये गौर करें, अली ने गुजार की, पर्चा डाल दिया। बहुत तेजी जुमला कह रहा हूं, अली ने अपनी चादर डाल दी जो तरह के मुसलमानों के, ताकि बाहर ये पता न चले कि कितने रंग के मुसलमान हैं। सबको समेट लिया, सबकी भूख मिटाई। शाह जोताफ ने लिखा कि अली के दौरे हुकूमत में किसी रात में भूखा नहीं सोया। अली के दौरे खिलाफत में लोग घरों में ताला लगा के नहीं जाते थे। अली के दौरे खिलाफत में पूरी हुकूमत में कोई चोरी नहीं हुई, किसी चोरे हाथ नहीं काटे गए, किसी को लूटा नहीं गया, किसी को मारा नहीं गया। यह है अली की हुकूमत। 4 साल की ऐसी थी, अगर तेरी थे तो कैसी होगी, समझे? ये है अली का दौर, जो पर्दा डाल दिया, चादर डाल दी। लेकिन अब खुद कोई चादर में न रहना चाहे तो क्या करे? जैसे ही अली की शहादत हुई, हसन से बगावत की, अब हसन फिर पर्दा डालना चाहते हैं। एक तरह के मुसलमान हैं, एक तरह के मुसलमान हैं, एक तरह के मुसलमान, और वो बिगड़े हुए हैं। हम तो आपके पास नहीं ठहरेंगे। कब बाबा ने रोका, सब रहें, दोनों तरह के रहें। फैसला करने जा रहा हूँ कूफे वाली बात का। हम करीब आ गए मंजिल से, कहाँ से कैसे आपको लेके आए? मंजिल ये थी, कहते ने कहा मत जाओ, नहीं जाओ, मेरे पास ठहरे रहोगे तो पर्दा पड़ा रहेगा, 73 से नहीं बनेंगे। अगर चले गए तो एक के 2 बनेंगे और दूसरे के 73 बनेंगे। जो मेरे पास रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और वो वजीफे हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। और अगर आप जाने नहीं देंगे तो आपको पान के हम शाम के हवाले कर देंगे। अच्छा, तुम हमारे साथ हीला करोगे, हम हीले को तर्क करेंगे।
ہم ہیرے کو سر کریں گے، نہ ہم آپ کے سینگ کی طرح تلوار نکالیں گے، نہ چمن کی طرح تلوار نکالیں گے، نہ مہربان کی طرح تلوار، ہم نئی سزا دیں گے، اور سزا یہ ہے کہ ہلکا لے لیا دبلا سب سے نکالے ہوئے ہیں۔ جاؤ 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 جاؤ، تم کیا ہمیں گرفتار کرتے دو؟ ہم اس کا نام شروع رکھ رہے ہیں، اب تمہارا جو دل چاہے کرو، جاؤ، لیکن پھر وارننگ، ہم انتظار کر رہے ہیں واپس آ جانا۔ جب پچھتاوا ہو، جب لو درہم و دینار کا مزہ، تو پھر آ جانا جو کی روٹی کھانے، آ جاؤ محلوں میں رہ کے، فرش مخمل پر سو کر، ایش و عشرت میں رہ کر، پھر آ جانا اللہ کی طرف، اور میں نہ رہوں تو پھر بھی آ جانا، واپسی میری طرف ہوگی اگر حسین کی طرف آئے۔ وقت دے رہا ہوں 50 ہجری، 10 سال دے رہا ہوں، 10 سال میں واپس آ جانا۔ معاہدے تو بڑھتے ہیں، چلے گئے، 10 سال گزر گئے، حسین سے آتے ہو، دیکھا تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، اب آؤ گے؟ آ رہے ہو؟ نہیں آئیں گے، وارننگ، 6 مہینے کی مہلت اور دیتے ہیں، معاہدہ ختم ہوا 10 سال کا، اسی طرح معاہدہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ کہنے والا یہ نہ کہے تھوڑی سی میعاد بڑھا دیتے۔ آخری تاریخ بڑھتی ہے نا بھائی، کیوں بڑھتی ہے؟ ہم یہ کام نہیں کرتا، وہ فارم نہیں بھرتا، یہ نہیں جو تاریخ بڑھائی جائے، لیجیے 5 دن اور بڑھاتے ہوتا ہے نا، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ حسین اعلان کرو تو 6 مہینے اور، 10 سال گزر گئے، حسن نے کہا تھا واپس آ جانا، نہیں آ گئے، 6 مہینے اور دیتے، ذلت میں 6 مہینے ختم ہو گئے، جو میعاد رجب نے دی تھی حسین نے، میعاد ختم ہو گئی۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے کا 8 دن اور دیتے ہیں، ایسے مہلت دی ہے، مہلت لی نہیں ہے، کہاں بیٹھے اور کیا ہو جائے، 8 دن اور دیے، 7 دن گزر گئے، شب عاشورا گئے، دیکھا تم نے 10 سال گزرے، 6 مہینے گزرے، 8 دن گزرے، اچھا چلو 1 رات کی مہلت اور، جملہ ناراض نہ کرنا، 1 رات کی مہلت جو دی تھی، اب تک وہ 1 رات کی مہلت اس لیے باقی ہے کہ عاشورا آتا ہے، 1 رات کی مہلت، آتے ہو، آ رہے ہو، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ کوفے کے تھے، شام کے تھے، سب مسلمان تھے، وہ حسین بلا رہے تھے، کہیں کے بھی ہو، کیسے سمجھدار تھے وہ، جب 6 مہینے کی مہلت دی، آ گئے، ہم آ گئے، پسند رسول ہم آ گئے، ہم آ گئے، ہم آ گئے، شرط بھی تو سن لو، صرف یہی شرط تھوڑی کہ واپس آ جاؤ، واپسی کی شرط ہے، تو کیا پسند رسول گھر لٹانا ہے، بچوں کو کٹوانا ہے، اچھے تو واپس آئے، اور جسے آنا ہے گھر لٹنا ہے، ہاں لٹائیں گے، بچوں کو کٹوانا، ہاں کٹوائیں گے، ساتھ چلیں گے، آ جاؤ، 8 دن ہوتی ہے، آتے ہو، قریب آ گئے، آتے ہو، زہر آ گئے، کوفے سے بھی جسے آنا ہے وہ آ گیا،
نہیں، طے ظاہر کے عیسائی آتے ہو، مسلمانوں سے نہیں کہا آتے ہو، پوری کائنات سے کہا آتے ہو. عیسائی آیا، آؤ. لوگ کہتے مہلت ختم ہو گئی. عیسائیوں یہودیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مہلت دی تھی، 6 مہینے کی 10 برس کی اور 8 دن کی. تو ایک رات کی مہلت. یہ ایک رات 10 سال سے بھاری، رسول کے بعد 60 سال سے بھاری، اور قیامت تک بھاری، 10 دن سے بھاری. ایک رات بڑی طویل ہے. یہ حسین کی رات ہے. والفجر وليال العشر والشفع والوتر. اللہ قسم کھاتا ہے اس رات کی، کتنی بڑی رات ہے. یہ رات اب تک چل رہی ہے. صبح نہیں ہوئی، کہاں بیٹھے ہو؟ صبح ہوئی ہوگی جب مہدی آئے گا. رات کی مہلت ہے، مہدی کے آنے سے پہلے آؤ فیصلہ کرو. یہ رات ہے فیصلے کی رات. رات چل رہی ہے، حسین کی مہلت چل رہی ہے. حبیب آ گئے، دور سے چل کے ہم کوفے پہ آئے. زہرے میں 7 6 مہینے کی مہلت میں 7 آ نہیں رہے کسی طرح. دور حسین کے خیمے لگے، دور سے لگا. اس لیے کہ شیعہ علی نہیں مشہور تھے، شیعہ بنی امیہ کہے جاتے تھے. وہی تو سب کو دیے مشہور تھے. ایک جگہ ایسی ہے کہ دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، فاصلہ کم تھا، تو خیمے قریب لگے. حسین یہ زہیر کے خیمے غلاموں نے کہا علی اکبر جاؤ، زہیر کے پاس جاؤ. دوپہر کا وقت کہنا حسین نے بلایا، جو ہم پہ گئے. اچھا وقت وہ تھا دسترخوان لگا تھا. زہیر کے سارے تھا رشتے دار، پہلا نوالا اٹھایا تھا. آواز آئی، کوئی آیا. کون ہے؟ شبیہ رسول ہے. منگے پہ حسین کا لا. کیا بات ہے؟ کیسی نعمت کیا؟ بابا نے بلایا، چلتا ہوں بس چلتا ہوں. گیا اور آیا. اندر گئے، جینب وضع کا نام. ادھر آ، کیا بات ہے؟ جب تجھے طلاق ہوا کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم باہر گئے تھے، آتے ہی کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی طلاق؟ اور حسین نے بلایا. تو پھر کیا ہوا اگر حسین نے بلایا؟ طلاق کی کیا بات ہے؟ کیوں گھر بھیج رہے، کیوں طلاق دے رہے؟ تو تجھے کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں سب علی کو سن چکا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب پتا ہے. ہر اسی سے تو بنایا کہ انسان بنانا لے، اسے کہ سب معلوم ہے، سب پتا تھا. زہیر جہاں تم صحیح میں اس طرح کی خاص کھاؤں گی، تم کو نہیں چھوڑوں گی، تمہیں نہیں. اگر نہیں جا رہی ہو تو اتنا تو کرنا کہ آج سے 8 دن کے بعد میرے کفن کا انتظام کر سکتی ہو. کہ یہ میرا وعدہ. بیلن نے کہا یہ میرا وعدہ. غلام آئے کہ آپ کے شوہر کی لاش پر ہے نہ پڑی، کہ یہ لے جا کفن. میں نے وعدہ کیا تھا اپنے شوہر کیا کفن دے دے. واپس آیا کہ سب کے سب کر چکے ہیں، لیکن ایک لاشا نہیں ہے. کفن ایک نہ کافی ہے، لاشیں بہت ہیں. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے شوہر کو کفن دے دوں اور حسین کا لاشا دے دوں؟ مووی کا ڈائلاگ ہے. جزاک اللہ.
میں چلتا ہوں، شہزادے علی پر میں چلتا ہوں، ساتھ چلے، آگے آگے علی کو پیچھے پیچھے جو رہتے ہیں۔ حسین اٹھے، آ گئے جو ہے، حسین مسکرائے، آ گئے، میری مہلت کی خبر تمہیں ہو گئی؟ آنا پڑا نا جو ہے، بہت بچ کے چل رہے تھے، جو ہے سنیں گے، جو ہے اس لیے بلوا لیا کہ نانا نے جو کاغذ دیا ہے اس فہرست میں تمہارا نام ہے، تمہارا نام ہے، دادا کے ہاتھ کی تحریر ہے، تمہارا نام ہے، تم بچے کہاں جا سکتے؟ ادھر آؤ، خیمے کے پیچھے ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اور اب جو واپس آئے تو جو ہے مسکرانے لگے۔ کیا بتا دیا خیمے کے پیچھے؟ کیا جنت دکھا دی خیمے کے پیچھے؟ کیا زہیر کو جنت دکھا دی جو مسکراتے ہوئے آئے؟ اللہ، ہو گئی تقریر، آج 4 محرم ہے نا، تھوڑا سا رول جلدی جلدی تاریخیں گزرتی جائیں گی، کل 5 ہو جائے گی، پرسوں 6 ہو جائے گی، بس دن تو یوں جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے تھوڑی سی 5 منٹ کی اور رحمت، اور اس کے بعد تقریر کرتی۔ جاؤ مسلم، تم جا کے مہلت کی خبر دے دو۔ یہ بھی سن لیجیے کوفے کی غداری کیا ہے، یہ غداری نہیں ہے، مسلم کے ساتھ 40,000، اور جب اتنے زیادہ آیا ان 40,000 کو گرفتار کر کے دارالامارہ کے تہخانے میں ڈال دیا۔ مختار جب آئے تو دارالامارہ سے 1,00,000 علی والوں کو نکالا تھا، جب سب پکڑے ہی گئے، سب کے سر کاٹ دیے گئے، حامی کو اتنا مارا گیا، چہرہ زخمی کیا گیا، سر کاٹ کے دارالامارہ سے پھینکا گیا، سر کاٹ کاٹ کے لٹکائے گئے، خوف زدہ کیا گیا، تو کوفے والے کیا کرتے؟ کوفے والوں نے کہاں تک رکھا؟ سب کے بچے قتل ہو رہے تھے، لوگ گرفتار ہو رہے تھے، یہ سب کوفے کا حال۔ اتنی ساتھ کو جان دیجیے کہ کوفے والوں کو پہنچنے نہ دیا، سرحدوں پہ پہرے بٹھا کے، یہ تو حبیب کا کمال تھا، جب فوجوں کے ریلے کو توڑ کے نکل گئے کربلا۔ یہ تو مسلم ابن اور سے اب سب کو حبیب نہیں تھے، سب کو مسلم ابن اور نہیں تھے، ایک شہر میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، جنہیں پہنچنا تھا وہ پہنچے، اور وہ ابن ذات کے گھر قریب تھے جنہوں نے مسلم کے حملہ کیا، اور وہ کوفے کے نہیں، محمد ابن اشد کوفے کا نہیں، محمد ابن اشد کسی کا سگا بھانجا ہے، کسی مدینے والے کا سگا بھانجا ہے، اور وہ آیا ہے مسلم کو گرفتار کرنے، اور لشکر لے کے آیا، اور ابن زیاد سے کہتا ہے لشکر پہ لشکر بھیجو، اور ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی ہے اور گرفتار نہیں ہو رہا، تو وہ جواب دیتا ہے کیا تو نے کوفے کے بنی اور فقراج سمجھ سکتا ہے بنی ہاشم کو؟ یہ بنی ہاشم ہے، تلوار نہیں رکے گی ان کی، اور مسلم دارالامارہ میں، اور بس اتنا کہا کوئی پیغام پہنچا دو آقا تک، اب کوفے نہ آئیے گا، رنگ بدل گیا، آپ کے چاہنے والے پکڑے گئے، سب گرفتار ہو گئے، سب تہخانوں میں ہیں، سب جیل خانوں میں، جنہوں نے بلایا تھا ان کے سر کاٹے گئے، اب نہ آئیے گا۔ اور ایک اور جملہ تھا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آ ہی رہے ہیں تو پھر زینب کو نہ لائیے۔ آ رہے ہیں تو بہن زینب کو نہ لائیے۔ اور اس کے بعد جب سر کاٹنے کے لیے دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے تو پیچھے سے ہاتھ مسلم کے بندھے ہوئے اور گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا، اور ایک بار گھٹنوں سے چلتے ہوئے دارالامارہ کی دیوار کے قریب آئے،
اور गर्दन निकाल के दीवार से पुकार के बाजार वालों से कहा, अरे कल ईद की तैयारियां कर रहे हो? जुमला सुन लो, ऐसे मुस्लिम दुकान है, बाजार में चलने वाले कल ईद है, अरे मेरे बच्चे के घर जाए, मेरे बच्चे मिल जाए तो हुकैन तक पहुंचा दें। 4 मुहर्रम है, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए। मोहम्मद और इब्राहिम अल्लाह सबको ज़ियारत कराए, मुसैयब ने फुरात से तना दे। बड़ा सा सहन है, दरवाजे में जैसे ही दाखिल हो एक सहन तय करके रोजे में दाखिला, 2 भाइयों की घड़ी बराबर बराबर। और कसम खा के कह रहा हूँ आपको, आप दरवाजे में दाखिल हुए, रोने की जरूरत नहीं, आंसू चले। अरे 8 और 9 बरस के फूल से बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे जिससे नीले कुर्ते, माँ ने बड़े आरमान से रुखसत किया था आपके साथ। रुकैया बीबी ने अपने हाथ से कुर्ते पिला के सुखने लगाए थे, गरीबान के प्यार करके बनाए, लेके दूसरे दबार के क्या जाओ खुदा हाफिज, जैसे कुछ सिखा रहे हो चेहरा दिखाना। माँ इंतजार में है रुकैया, और सूखे की रातें और बच्चे पैदल, इतना चले कि जूतियां टूट गई, कसमें टूट गई, अब नंगे पैर हो, बाबा पर रहना होगा। और सैरा का रास्ता कांटे चुभते हैं। मेरे जुमले भी सुनो और मेरी तरफ देखना। जब बहुत कांटे चुभने लगते और खून बहने लगता तो बड़ा भाई छोटे भाई का बाजू पकड़ के दिखाता और कहता, भाई ठहरो, न कांटे छोटा बड़े के कांटे निकालता। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए और जिस शौक से माशाअल्लाह ये लड़के और बच्चे आते हैं, अल्लाह इनको उम्र मुंह अता करे। फिसराने मुस्लिम का मातम है यार। 4 मुहर्रम हो गई, ज्यादा नहीं पढ़ता मैं, बस चंद जुमले पढ़ता हूँ, पूरी रवाज मुझसे नहीं पढ़ी जाती। बच्चे छुपते फिरते हैं, जमाना दुश्मन है, पत्ता भी अगर खड़कता है तो बच्चे डर जाते हैं, खौफ से इधर उधर देखते हैं, जमाना दुश्मन है, आगे बढ़ते जाते हैं। रात कहाँ गुजारे, दिन को छुप जाते हैं झाड़ियों में, और जब थक जाते हैं तो रात कहाँ गुजारे। चलते चलते एक तालाब के किनारे एक दरख्त नजर आया, भाई ने भाई से कहा, मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, आओ इस दरख्त के पत्तों की आग में सो जाए। दोनों बच्चे पेड़ पे चढ़ गए, दरख्त पे चढ़ गए। नींद क्या आती, पूरी रात आंखों में गुजरी। सुबह हो गई। मुसैयद की रहने वाली एक खातून की कनीज पानी भरने तालाब में आई। जैसे ही उसने पानी भरने को मत डाला, तालाब में 2 चांद देखे, 2 चमकते चांद नजर आए। कमरा से ऊपर देखा, चांद तो उधर थे, सहमे हुए 2 बच्चे। जब उसकी नजर पड़ी और सहम गए, पत्तों में छुटने लगे। कहा, आ जाओ, इतने प्यारे बच्चे हो, डरते क्यों हो? बच्चे उतर पड़े। कौन हो? किसी को बताएगी तो नहीं, हमारे मोहम्मद के घराने। सुनना तो उसने कहा, अरे मेरी मालिका, वो भी आने मोहम्मद से बड़ी हो, चलो तो करेंगी मालिका। कनीज बच्चों को लेके गई, लेकिन घर तो कातिल का था, घर तो हारिस का था। बहुत बीबी ने चुकाया, सर की खास साफ की, खाने को लाई, पानी लाई, रो रो के पानी पिलाया। कब मुस्लिम के बच्चे हो, हुसैन के भांजे हो, सलाइनी कदमों को चूमा, हाथ चूमे। कभी पानी लाती है, कभी खाना लाती है। तकरीर खत्म हो रही है, पढ़ नहीं पाता। आखिरी जुमले कोशिश करूंगा कि वहां तक रवायत पढ़ दूं, कि जहां तक मैं पढ़ नहीं पाता कोशिश करूंगा।
آدھی رات کو حارث آ گیا، ذرا پھینکی، بہت پھینکا، لیکن یہ دیکھا ایک حجرے میں روشنی ہو رہی ہے، یہاں کبھی روشنی نہیں ہوئی۔ اس طرح بڑھا، زوجہ کمر کے لپٹے، ادھر مت جا، وہاں مت جا، کیا چھپایا ہے میں دیکھوں گا، ارے ادھر نہ جا۔ حارث نے دروازہ کھولا، بچوں پہ نظر گئی اور ایک بار یہ جملہ کہا، سارے میں ڈھونڈ آیا، تم میرے گھر میں چھپے ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے تو انعام ملے گا، حاکم سے انعام ملے گا، ہم تمہیں لے چلیں گے، ہم تمہیں لے جائیں گے گرفتار کر کے، کیونکہ ڈھونڈ رہا تھا سارے میں سرگردہ، غصے میں تو بھائی آگے بڑھا اور ایک بار بچوں کی زلفوں کو پکڑا۔ اور میں اپنے لفظوں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا، میں کیا کہوں، مرزا کبیر کی زبان سے سنا رہا ہوں، یہاں سے کبیر نے جو کہا وہ کہہ دیتا ہوں۔ کبیر کہتے ڈر گئے، ٹہل گئے، خوف کے مارے، یاری کہنے سے طالب نے تماچے مارے، یاری کہنے سے طالب نے تماچے، بہت کریا ہو رہا ہے، جزاک اللہ۔ کیسی نورانی مجلس ہے، رقیہ بی بی کو پرسا دو، حسین کے بھانجوں کا پرسا دو، علی کے نواسوں کا پرسا دو، عقیل کے پوتوں کا پرسا دو۔ چل جملے جلسے کا پوری صبح ہو رہی تھی، فرات کے کنارے مقام مشیب پہ لے گیا، تلوار نکالی، ہم سر کاٹ کے لے جائیں گے تو ہم کو انعام ملے گا۔ بچوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز سے پڑھنے میں دے۔ دونوں بچوں نے فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی، اب نماز پڑھ چکے اس نے تلوار نکالی، تلوار کو نکالی، بڑے نے کہا پہلے میرا گلا کاٹ لے، تو چھوٹا لپٹ گیا تو پہلے میرا گلا کاٹ لے، بھائی کا گلا دونوں نے بچاتے ظالم کی تلوار، تلوار چلے، تلوار چلے، سر کو جدا کیا، زلفوں سے پکڑ کر لاٹھی کو فرات کا پھینکا، مگر لاٹھا رکا رہا، جب دوسرا سر کٹا اور لاٹھا پھینکا تو دونوں لاٹھے آپس میں لپٹے اور فرات سن لیا، سن لیا، تقریر ختم ہو گئی، تم نے سن لیا، تھوڑا سا ماتم اٹھتے اٹھتے بچوں کا ماتم کرتے ہوئے اٹھنا، اور آخری جملہ سن لو، سر پکڑ کر لہو کپک رہا تھا، زلفوں سے سر پکڑ کر لہو میں ڈالا، تلوار بھیگی ہوئی دربار میں پہنچا، خوبصورت کر دیے ہوئے ابن جہاد میں کٹے ہوئے سر لے کے بہت سارے مگر سب سے اچھل پڑا، اور ایک بار کہا، میں نے کہا تھا زندہ لانا، سر کیوں کاٹا، میرے خلاف کیوں کیا، زندہ کیوں نہیں لایا، میں عزیز کے پاس بھیجتا، زندہ پہ انعام لیتا، تو نے سر کاٹے، ایک بار جنات سے پکایا، کوئی ہے جو حارث کا گلا کاٹ دے، جنات تلوار لیا آگے بڑھا، حبشی غلام ابن جہاد پیچھے پیچھے چلا اور کہا وہی چلو کیا بچوں کا سر اس سے کاٹا ہے، وہی چل کے حارث کا سر بھی کاٹو، میرے سامنے کاٹو، تقریر کا آخری جملہ، ابن جہاد پہنچا، پیچھے پیچھے جنات، آگے آگے حارث کو پان کے لا رہا ہے، اور تلوار لیے ہوئے جنات، ابن جہاد پہنچا، تقریر کا آخری جملہ، دریا کے کنارے پہنچا، فرات کے کنارے پہنچا، اب جو پہنچا پوری جگہ کو دیکھا، آخری جملہ سننے کو تیار ہو، ایسے سنو گے، کیسے سنو گے، یہ تو تم جانو کیسے سنو گے۔ ایک بار ابن جہاد نے کہا یہ فرات کے کنارے سے یہاں تک یہ خون کا دریا کیسا ہے، کیا وہاں قتل کیا تھا، خون بچوں کا بہتر یہاں آیا، آخری جملہ سنو گے۔ ایک بار ابن جہاد نے کہا لیکن یہ خون کے دریا میں پیروں کے نشان کیسے ہیں،
جب پیروں کے نشان دیکھے تو گھبرا کے کہا جب میں نے قتل کیا تو دونوں کی لاشیں تڑپتی ہوئی کھسکتی ہوئی خون کے دریا دونوں یہ بچوں کے پیروں کے